صاحب سے آغاز کروں. فواد صاحب کی گرفتاری سے آغاز کرتے ہیں. آپ کو یہ ایک واقعہ لگ رہا ہے کہ ایک بندے نے پروسیس لگ رہا ہے؟ ہاں یہ بس یہ سوال ہے کہ یہ واقعات کی ابتدا لگ رہی ہے یا ایک آئسولیشن میں واقعہ لگ رہا ہے جہاں کسی نے کسی کو ناراض کیا اور کسی نے کسی کو پھر پرچہ کروا رہے ہوئے. یہ سوال ہے آپ کا کہ امید ہے؟ سوال ہے, معصومانہ سوال ہے. سوال ہے. دیکھ میری امید تو یہی کہ ایک ہی واقعہ ہو اللہ کرے, اس وجہ سے کہ یہ بغاوت کے مقدمے نہیں ہونے چاہیے. ہاں ٹھیک. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 150 سال پرانی روایت ہے سے باہر نکلنا چاہیے. یہ آپ نے کسی کو کچھ کہا اور آپ بغاوت کا مقدمہ ڈال, دس شوڈ ناٹ ہیپن. آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن. لیکن ہمارے ملک میں یہ بڑے آرام سے ہوتا ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے وہ سیاستدان ہو, بغاوت کا مقدمہ ڈال دیں. لیکن دیکھیں فواد نے خود بھی ایک موقع دیا, یہ بیان جو انہوں نے دیا خاندان والوں سے متعلق کیوں نہیں ضرورت کسی کے بچوں پہ جانے کی, جب کوئی بات بھی بچوں کی طرف نہیں جانی چاہیے. لیکن اس کا جو رد عمل تھا وہ ایک ہوتا نا ان ایکول اور اپوزٹ رد عمل تھا کہ اگر آپ بیان دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ دیکھیں ایک موقع مل گیا, اس کو اٹھایا, کپڑے منہ میں کپڑے وائٹ ڈالے ہوئے ہیں, ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں. ایک سیاستدان ہے, اینڈ آف دا ڈے کسی سیاستدان ان کو ہر ایک کو اپنے اپنے کرنے کا جواب دینا چاہیے, لیکن یہ طریقہ غلط ہے. مجھے یہ بھی سمجھایا نا, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کسی کے کپڑے آپ اتار دیتے ہیں, کبھی کسی پہ اضافی کپڑے ڈال دیتے ہیں, جس کے بعد ہوتا ہی ہے. میں سوال ننگا کریں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, کپڑے زیادہ کرتے ہیں, بیلنس رکھیں نا کسی, مطلب یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پھر ہوتا ہی ہے کہ پھر یعنی اب دیکھیں نا, اب سب یہی کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں. اصل ایشو پہ بات نہیں ہو رہی بلکہ ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے غلط طریقے سے اٹھایا. ان کی وائف بھی کہہ رہی ہے جو کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے گرفتار کرنا ہے تو یہ کیا طریقہ ہے. تو یہ اٹھانے والوں کو بھی پتا ہے نا کہ یہ بحث اصل موضوع سے ہی ہٹ جائے گی. then even then they keep repeating the mistake. why? طریقہ ہی ایک اور طریقے دیے نا, آئین پاکستان نام کی ایک چیز ہے, اس میں ہے کچھ طریقے. ارشد بھائی کہتے ہوتے تھے نا, اللہ جنت میں جگہ دے کہ پلے بک. تو اب طریقہ جب ایک آتا ہے کہ رات کے ٹائم دروازے کے اندر گھسنا ہے, 2 3 4 بجے کے بعد ہونا چاہیے. اور وہ بھی فواد کیونکہ اسی وقت نکل کے آئے تھے, شاید اس وجہ سے بھی کہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ زمان پارک سے نکلیں اور پھر یہ کاروائی ڈلے. شاید اس وجہ سے انتظار کیا گیا کہ وہ کیونکہ وہ کراؤڈ کے اندر تھے, جو کہ ان کی بیگم صاحب نے بتایا کہ وہ ان سے فون پہ بات کر رہے تھے جب وہ ڈرائیو کر کے واپس آئے ہیں. اور تو میری ازامپشن یہ ہے کہ یہ زمان پارک سے نکلے ہوں گے. لیکن دیکھیں بہتر طریقہ بھی تھا, صبح کے وقت جاتے, دوپہر کے وقت جا کے. بہتر طریقے کیوں نہیں اپنائے جاتے؟ مثلا اس میں بغاوت کے مقدمے کے علاوہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے نا کہ یار یہ دھمکی آمیز لے جائے, وہ اتنی سیریس نہیں لگتی نا کسی. ابھی سیریس لگ رہی ہے, بغاوت ہے یار, سزائے موت ہوتی ہے. آن پیپر سیریس لگ رہی ہے, لیکن ورنہ تو ہم سب ہنس رہے نا کہ یار اب جو فواد نے کیا وہ غلط کیا, لیکن یار اب یہ غداری کیسے ہو, یار کیا یار مطلب. یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جب ہو گیا ہے, جنہوں نے دفعات لکھی ہیں اور لکھوائی ہیں انہوں کو تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا. وہ تو دیکھنے والے بغاوت, سزائے موت, پھانسی. یہ دیکھیں کہ کس ملک یہ کس طرح چل رہا ہے. کہ شہباز گل نے ایک بات کی جس کو ڈس اون کیا ایئروین نے کرٹیسائز کیا, لیکن حماد یوسف پہ بغاوت کا مقدمہ, غداری کا مقدمہ. ہاؤ ڈو آئی ڈیفینڈ اٹ, ہاؤ ڈو آئی, اب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بدلیں. کب تک اس طرح چلائیں گے؟ ایسی کام کریں جس کو دیکھ کر کسی کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے, یہ لاجیکل لگے. ہاں, کہ لاجک کے قریب تر ہو. ہم نہیں کہہ رہے کوئی بھی اباب دل ہو, آف کورس ناٹ, لیکن کوئی لاجک کے قریب تر تو ہو جس میں کوئی ایک سائڈ یہ بھی کہتی ہے کہ لاجیکلی نہیں ہو, کہیں نہ کہیں جسٹیفائی بھی ہو سکے کسی طرح. آپ کو کوئی جو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے وہ اس کو جسٹیفائی بھی کر سکے. نہیں ہوتا اس طرح. مالی صاحب جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا, یہ آپ کو واقعات کی ابتدا لگ رہی ہے فواد کی گرفتاری, یا ایک انسیڈنٹ لگ رہا ہے؟ نہیں, مجھے تو بالکل آئی تھنک پروسیس واز دا ورڈ. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے مقدمہ, ایک ہوتا ہے میسیجنگ. مجھے میسیجنگ لگتی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ سے لنکس کی بات ہوتی تھی تو فواد کانسٹنٹلی کہتے تھے کہ جی ہونی چاہیے, ہمارا لنک بننا چاہیے, ہمارا 50% بہتری آ گئی ہے. گرفتاری سے ایک دن پہلے کاشف بھائی صاحب کے شو میں کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں ایک دن پہلے, دوسرے دن شاید میرے پروگرام میں تھی یا ایک دن پہلے تھے, آئی ایم ریمبرنگ ٹیوزڈے کو یا منڈے کو. تو جب میری بات ہوئی شو کے اندر ہی تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو پوری خواہش ہے بات کرنے کی, وہ لوگ ہمارے سے بات نہیں کر رہے. اور اینڈ ہی واز کانسٹنٹلی بات کرتا تھا کہ جی بات کرو. بلکہ ایک زمانے میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ جی میسنجر مین فواد چودھری ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی. اگر فواد چودھری کو رگڑا لگا ہے تو پھر اس کا ایک بڑا کلیئر میسج دیا جا رہا ہے نا. اور آج میرے شو میں تھے اسد عمر, اینڈ آئی آسکڈ ہم, میں نے کہا یار آپ لوگوں نے کیا اس کو آپ میسج سمجھتے ہیں کہ جو بندہ, خان صاحب تو رگڑتے ہیں فوج کو ہر دوسرے دن اسٹیبلشمنٹ کو, یہ بات کرتے تھے کہ بات چیت ہونی چاہیے. رگڑتا تھا سر, تو نہیں رگڑتا تھا, لیکن نہیں میں ادھر آ رہا ہوں, لیکن یہ بلو ہاٹ بلو کولڈ دونوں کرتے تھے نا. فواد بات کر کے یہ بھی کہتا تھا کہ لیکن بات ہونی چاہیے, ہم یہ چاہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بات کوئی نہیں کرتا, اور ہونا یہ چاہیے. جب میں نے ان سے پوچھا تھا فواد سے اپنے شو میں
کہ یار کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی بیٹھ کے آپ لوگوں کو آپس میں بٹھائے. انہوں نے کہا یار 2 ہی لوگ بٹھا سکتے ہیں, یا فوج بٹھا سکتی ہے یا عدالت بٹھا سکتی ہے, عدلیہ. سو ہی واز آلویز 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک. وہ ٹھیک جس طرح پولیٹیشین. یہ معاملہ عمران خان کی گرفتاری تک جا رہا ہے آہستہ آہستہ. میں کچھ اور بات کروں. اسد عمر صاحب میں نے پوچھا, میں نے کہا آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کتنی نیوٹرل ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی 0. یعنی نہیں ہے نیوٹرل. نہیں ہے, 0 ہے نیوٹرلٹی لیول کے اوپر. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی. اچھا, اب اس میں خود پی ٹی آئی میں بھی آئی تھنک یہ شاید پارٹی پالیسی نہیں ہے, عمران خان صاحب سے جو آ رہی ہو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. بیکاز آئی کیپٹ آن آسکنگ دا سیم کوشچن ٹو شاہ محمود قریشی. وہ تو نائب کپتان ہے. جس قسم کا یہ سوال پوچھ رہے ہیں نا, ہاں, کھانا کی کھاندے شوق دال روٹی, کیونکہ شاہ عادت پا رہے ہیں. پائے پاؤ ذرا لے کے قریشی صاحب سے میں نے بار بار پوچھا کہ فواد کی گرفتاری کے پیچھے آپ کو حکومت ہی لگتی ہے یا کچھ اور عناصر لگتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے حکومت ہی لگتی ہے بس. شاہ صاحب سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب آنسر بھی ویری کر رہا ہے نا پرسن ٹو پرسن. خاص دیکھیں, میرے خیال ہے خان صاحب شارٹ ٹرم کی بات کریں تو اپنے مخدوم صاحب لانگ ٹرم کی بات کرتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں ریسٹ کا تو خود خان صاحب اپنے منہ سے بھی کہہ رہے ہیں. ہی آلسو فیئرس کہ میرا ریسٹ ہو سکتا ہے. کس طرح ہوگا کیا ہوگا وہ سیکنڈری بات ہے. اس ملک میں جب فیصلے ہو جائیں تو پھر بہانے تو بن ہی جاتے ہیں. لیکن ایک سیریس چیز ہے, اگر الیکشن نہیں ہوں گے یا نہیں ہونے تو پھر اریسٹ کافی ساری ہوں گے. تو حامد میر صاحب آپ سے پھر اسی سوال سے شروع کروں کہ پہلے تو یہ پنجاب اور کے پی کی آپ سے کچھ دنوں پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی جب, تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی خبر یہی ہے کہ پنجاب کے پی کے اور مرکز کا الیکشن ایک ساتھ ہی ہونا ہے اور جلد نہیں ہونا. یہ آپ کا ابھی بھی یہی آپ کی اطلاع اور تجزیہ ہے؟ میں نے آپ کو انفارمیشن یہ دی تھی, لیکن ساتھ میں یہ کہا تھا کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا اگر ہوا تو غلط ہوگا. بالکل یہ کہا تھا. اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے یہ دراصل اس پروسیس کا آغاز ہے کہ یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تحلیل کے بعد جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروایا جائے, اس کو آگے کھینچا جائے, اور وہ یہ بھی ایک غیر آئینی کام ہوگا. اور پھر اس کے بعد وہ جو بھی کریں گے تو پھر ان کے پاس آئین توڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. وہ بار بار آئین توڑتے جائیں گے اور پاکستان میں ایک آئینی بحران وہ پیدا کر دیں گے. جیسا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری پہ 124A کا مقدمہ درج کرنا بھی غیر آئینی ہے, اس لیے کہ 124A جو ہے وہ ہے ریاست کے خلاف بغاوت. صحیح ہے. ریاست کے خلاف بغاوت ہے, وہ یا تو فیڈرل گورنمنٹ ہے ریاست یا پھر پروونشل گورنمنٹ ریاست ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ریاست نہیں ہے, وہ ایک آئینی ادارہ ہے. تو آئینی ادارہ جو ہے, اور ادارہ بھی وہ ہے جس کا کام ہے پاکستان میں الیکشن کروانا. تو فواد چودھری صاحب ہو سکتا ہے انہوں نے الفاظ کا استعمال ٹھیک نہ کیا ہو, لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ کو اگر کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو چیف منسٹر لگا دو تو آپ ایک منشی کی طرح اس کے فون کال پہ جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آگے چل کے جہاں پہ انہوں نے وہ آپ کہہ رہے ہیں نا تھریٹ کیا انہوں نے, تو اس میں اگر کا لفظ بھی ہے, اگر کا لفظ بھی ہے اس میں, اور لب و لہجہ بھی آپ دیکھ لیں کہ لب و لہجہ اتنا جارحانہ نہیں ہے, اگر کا لفظ ہے اس میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نہال ہاشمی جو ہے اس کو دھمکی دینے پہ اگر سزا مل سکتی ہے تو فواد کو کیوں نہیں مل سکتی. ان کو ذرا چاہیے کہ نہال ہاشمی کا بھی لب و لہجہ دیکھ لیں اور فواد چودھری کا بھی دیکھ لیں. فواد چودھری سے میں بہت سے دوسرے ایشوز پہ اختلاف کر سکتا ہوں. کیا گیا تھا نا, کنٹیمپٹ میں سزا ہوئی ہے, ہاں نہیں جو بھی ہے, لیکن اس کو نااہل تو کر دیا نا, اس کو 1 مہینہ جیل تو کر دیا. تو 30 دن کے لیے جیل میں گئے تھے. تو اگر دیکھیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 124A کا غلط استعمال کیا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسلام آباد کا جو ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہے, اس نے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب جو ہیں انہوں نے 2 دن کا فزیکل ریمانڈ کیسے دے دیا ہے. مجھے تو آئین میں ایسی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے میر صاحب, ایک بات اور بتائیں, مقدمہ گنجائش ہے کہاں سے؟ اب وہ تو کہہ رہے ہیں لے آئیے. میرا اگلا سوال بھی